رکھا ہوتا۔ اللہ اللہ، یہاں دنیا سے تم کٹھنائیں اور مصیبتیں اٹھا کر جا رہے ہوں گے، ملک الموت کے آنے سے پہلے سرانے پر میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ اتنی بات نہیں، حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی ظفر صاحب بھی اور احمد یار خان صاحب، دونوں ازہری علماء ہیں، جامعہ ازہر سے فارغ۔ میں ان کے موجودگی میں ایک ذمہ داری کی بات کرتا ہوں۔ دونوں بھی جانتے ہوں گے مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی، مفسر قرآن، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، تقریباً ان کی 70-80 سال کی عمر ہوئی ہوگی، پورے علماء میں مقبول، اور ایسے جید عالم دین کہ بڑے بڑوں کو میں نے ان کا ادب کرتے ہوئے سنا۔ لیکن جو واقعہ ہمیں سننے کو ملا، ہمارے استاد شیخ طاہر عبیشی صاحب فرماتے تھے کہ ان کی موت کا وقت جب آیا، شیخ متولی شعراوی آپ نے سنا ہے، وہاں کا جو پریسیڈنٹ تھا مصر کا، وہ بھی جب آتا تھا تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ جو ڈکٹیٹر تھا جس کا تختہ الٹ دیا گیا، حسنی مبارک، کسی اور سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس عالم ربانی کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا تھا۔ وہ روب و جلال تھا، سادی زندگی گزارنے والے۔ جس بات کے لیے میں یہ واقعہ چھیڑا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، علماء بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، لیڈر لوگ بھی تھے، ان کی وفات کا یہ وقت قریب تھا، بستر پر باتیں کرتے رہے۔ اچانک لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بے ہوشی میں موت آئی، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، انگلی اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ مومنوں، میں آپ کو سمجھاؤں کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہی ہے نا، یہی پڑھتے ہو نا دوم کلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے جو کلمہ پڑھا موت کے وقت، یہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ان کی سانسیں بند ہو گئیں، روح چل پڑی۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ وہی کہہ سکتا ہے جو سامنے اس جمال جہاں آرا کو دیکھ رہا ہوگا، اس حسین چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، تبھی تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کب آئیں گے؟ میرے عزیزو، تھکا ہارا جب مومن اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو، اس کے آخری سفر کے شروعات سے پہلے ہی وہ تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ کہیں تمہیں نہیں چھوڑتے، کہیں نہیں۔ قبر میں پہنچے، منکر نکیر کے آنے سے پہلے وہاں پر بھی میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اسے آہستہ سے جگاؤ، میری محبت میں بڑے غم کھا کر آیا ہے، بڑے دکھ سہ کر کے آیا ہے، لوگوں کے طعنے برداشت کر کے آیا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نکیرین سے کہتے ہیں اسے آہستہ سے جگاؤ۔ فرشتوں کو جب اتنا ہی آرڈر ہو جائے تو باقی ساری وہاں کی منزلیں آسان ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حشر کے میدان میں بھی وہ مدد کر لے آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے تو ہمارے مرشد جب یہاں سے جا رہے تھے دنیا سے، تو وہ اپنی نعت میں یہ لکھ کر کے گئے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، تم جس سے محبت کرتے ہو نا، جس کے تم فین ہو، کسی ہیرو کے، کسی زیرو کے، اس کو بھی تم لکھ دینا کہ میں تمہاری طرح ہیئر اسٹائل رکھتا تھا، جینس کو ادھر سے پھاڑ کر کے پہنتا تھا، تمہاری طرح کھاتا تھا، پیتا تھا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، منکر نکیر آئیں گے تو آپ بھی آ جانا مجھے بچانے کے لیے۔ لوگ ہنستے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کوئی آ نہیں سکتا تو پھر اس کے اعمال کیوں اپناتے ہو؟ جب ان میں سے کوئی آ نہیں سکتا منکر نکیر سے بچانے کے لیے تمہیں، تو پورے تم اخلاق میں ان کے ڈوبے ہوئے ہو۔ دیکھتے ہو بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریس کیا پہن رہے، مجھے وہی چاہیے، ان کے کھانے کے طریقے کیا ہے۔ تم اگر ان کے فین ہو تو میں کہہ رہا ہوں آپ لکھ کر کے جاؤ، ایک چٹھی لکھ کر کے جاؤ کہ میں مروں گا تو قبر میں آ جانا۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا کیا ایسا ہوتا بھی ہے؟ ہاں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہوتا ہے۔
تم نہیں لکھتے تو ہم لکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم لکھ کر کے جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی سنتوں پر چلتے تھے، آپ کی سنت چہرے مبارکہ پر داڑھی رکھنا تھی، ہم نے بھی یہی سوچ کر داڑھی رکھا، ہم نے عمامہ سر پر سجایا، سنت طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے۔ یا رسول اللہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اگر منکر نکیر کچھ کہیں تو آپ ہمیں بچا لینا۔ اے مسلمانوں، کیا اس پر بھی ہنسی آتی ہے آپ کو؟ اس پر ہنسی آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ آپ کا یقین یہ کہتا ہے اگر اس تاجدار مدینہ کو کہا جائے گا تو وہ آ بھی جائیں گے، آ بھی جائیں گے۔ یہ تو جملے تھے میرے، لیکن میں نے جب اپنے مرشد کو دیکھا تھا انہوں نے نعت میں لکھ بھی دیا اور کہہ کے بھی گئے دنیا والو تم اپنا کام کرو، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے بول کر کے جاؤ، میرا آخری سفر ہے تم آ جانا، لیکن میں تاجدار مدینہ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ لکھ کر کے جا رہا ہوں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میری تقریر سنو یا میری پوری گفتگو کا لب لباب خلاصہ کلام نتیجہ صرف اتنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ یہ دو اشعار میں پوری زندگی ہماری آ گئی، پوری زندگی آ گئی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے گفتگو اسی سے شروع بھی کیا تھا کہ تم اب تک دھوکے میں آتے رہے، اس کو مسیحا اس کو مسیحا سمجھتے ہوئے، کبھی یہ ہم کو مدد کر دے گا، کبھی یہ مصیبتوں سے نکال لے گا، کبھی اس کا جھنڈا لے کر کے گھومے، کبھی اس کا جھنڈا، مدد کہیں سے نہیں آئی۔ اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ اے مسلمانوں، رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ کوئی تمہارا درماندہ نہیں ہے، غمگسار نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی، پھوڑی ہو گئی، پیر کا درد بڑھتا گیا۔ دوسرے صحابی سے انہوں نے کہا پیر کا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے، سوجن ہو رہی، کوئی علاج بتاؤ۔ اللہ صحابہ کی علاج کے طریقے بھی دیکھے۔ انہوں نے کہا جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اسے ایک بار پکارو، دل سے پکارو۔ وہ صحابی کہتے ہیں واہ محمدہ واہ محمدہ، پیر زمین پر مارتے ہیں، دیکھا پوری سوجن چلی گئی، پوری سوجن چلی گئی، یہ درد چلا گیا۔ ارے نام پاک میں آج بھی اتنی برکت ہے، پھر پکارا کیوں نہیں اس رسول پاک کو؟ پھر اس دربار کی طرف آپ متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ آج سے یہ طے کر لو میرے عزیزو، دنیا کو غم سناؤں گا تو یہ میرا مذاق اڑائے گی، میں اپنے قرض کے داستان سناؤں کسی کو، لوگوں میں یہ میرا مذاق اڑائیں گے، دیکھا سب نڈھال ہو گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، سب برباد ہو گیا، کتنوں کے قرضے میں آ گیا۔ آپ نے اس کو مددگار سمجھ کر کے سنایا تھا، لیکن وہ تو آپ کے پردے نکال رہا ہے، عزتیں اچھال رہا ہے۔ لیکن جس نے دربار مصطفیٰ میں بیان کیا، اللہ وہ نبی مکرم تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں اور دستگیری بھی فرماتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ کس کس جگہ پر وہ نبی پاک مدد کے لیے نہیں آئے؟ عزیزان گرامی وقار، بے شمار جگہ ہیں۔ ایک غریب شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا جو قرضوں میں پریشان تھا، اور اس کو جتنے لوگوں نے قرضہ دیا تھا قاضی کے پاس انہوں نے مقدمہ کر دیا تھا، کہا کہ قاضی صاحب یہ قرضے لیتا ہے دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا عدالت میں، کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر قرضہ نہیں دے گا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، غریب آدمی تھا۔ سنو اے مسلمانوں، غربت میں قرض کی بوجھ تلے دبا ہوا، باہر روتے ہوئے نکلا، ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ، قاضی صاحب نے دھمکی دیا ہے، 3 دن کا ٹائم دیا۔ قاضی کا مطلب یہ قاضی نہیں، وہ چیف جسٹس جج ہوتے تھے اسلامی حکومت کے زمانے میں۔ تو اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے؟ جا رات کو کسی اندھیری جگہ بیٹھ کر اپنے نبی کو یاد کر، ان کے پاس یہ دعائی رکھ۔ وہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا،
وہ غریب گیا رات کو روتے روتے میرے آقا پر درود پڑھتا رہا، سناتا رہا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، پریشان تھا، رات کو میں روتے روتے میری نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر